بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کی احادیث پر درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ابھی سابقہ پروگرام میں ہم نے 481 نمبر حدیث پاک عرض کی تھی، جس میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن ایک عمارت کی طرح ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر مضبوط ہوتے ہیں، یعنی عمارت کی دیواریں کہہ لیں یا بنیادیں، وہ ایک دوسرے سے اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں مل کر اس پوری عمارت کو یا بنیادوں کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا، یعنی اس طرح کر کے سرکار نے اشارہ کر کے بتایا کہ مومن ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ تھوڑا سا میں کلام پچھلے پروگرام میں بھی کر چکا تھا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے اتحاد و اتفاق کرتے ہوئے گویا کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کوئی ظلم و زیادتی کرے تو عفو و درگزر کرتے ہیں، اور کوئی ان کے ساتھ برا معاملہ کرے تو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے کی خیر خواہی کرنا، برے وقت میں اس کا ساتھ دینا، کوئی مشکل آ جائے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کرنا، یہ کامل مومنین کا طریقہ کار رہا ہے، اور گویا کہ مطلوب شرع بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی جانب سے یہ مطلوب بھی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ چیز آج آپ کو غیر مسلمین میں بہت زیادہ نظر آئے گی، خصوصاً جو باہر کی طاقتیں ہیں۔ ہمارے ایشیا کے اندر شاید اس کا فقدان نظر آئے، باہر بہت زیادہ اس چیز پر عمل نظر آتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر ان کا ایک بھی شخص تکلیف میں ہوتا ہے تو فوراً گورنمنٹس حرکت میں آ جاتی ہیں، اور جب تک وہ اس پریشانی سے نکل نہیں جاتا اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ گویا کہ ان کے نزدیک ایک جان بھی انتہائی قیمتی ہے، کوئی ان کا فرد بیکار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ چونکہ قرآن و حدیث سے تو ویسے ہم بہت زیادہ دور ہیں، اور انسانیت بھی مر گئی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ قرآن یا حدیث کی روشنی میں انسان کچھ نہ کر رہا ہو تو پھر بھی ایک اندر سے مروت کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے برے امور سے انسان کو روک دیتا ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ اب وہ مروت کا جو ایک مادہ تھا ہمارے اندر وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور اس پہ بڑا المیہ یہ ہے، یعنی اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر یہ دنیا دار لوگوں میں ہو تو پھر بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلیں یہ تعلیم نہیں ہے، اسلامی لحاظ سے ایک سلیقہ نہیں سکھایا گیا۔ جب دین داروں کے اندر یہ بات ہو، داڑھی والوں کے اندر ہو، امامہ پہننے والوں کے اندر ہو، حافظوں کے اندر ہو، قاریوں کے اندر ہو، علماء کے اندر ہو، نعت خوانوں میں ہو، تو یہ بہت زیادہ افسوسناک صورتحال ہے۔ تو ہمارے یہاں ایسی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو مضبوط نہیں بلکہ کمزور ترین کرنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ جب ہم لیگ پولنگ کر کے کسی کو کمزور کر دیتے ہیں، اس کو گرا دیتے ہیں، زوال عزت کا سبب بن جاتے ہیں، تو خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کسی گروپ کو تقویت نہیں حاصل ہونے دیتے، ہمارا گروپ ہی پاورفل ہونا چاہیے۔ تو ان چیزوں نے ہمارے اندر بہت زیادہ کمزوری پیدا کر دی ہے۔ دیندار طبقہ خاص طور پہ جب آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہو جاتا ہے، اور یہ غور کیے بغیر، سوچے بغیر کہ آپ جب اس قسم کی حرکات کریں گے تو ایک وہ طبقہ جو آپ کو دینی حوالے سے ایک دلیل کی حیثیت سے دیکھتا ہے، اس کو کس چیز کی دلیل حاصل ہوگی؟ ہم کس چیز کے رول ماڈل بن رہے ہیں؟ ہم کس چیز کی ایک مثال بن رہے ہیں؟ اچھی ہے یا بری ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ عوام الناس کو برا بھلا کہنا، ان کو جانوروں کی مثل قرار دینا، اور پھر ان کے طرز عمل پہ گرفت کرنا، یہ تو ایک بالکل الگ چیز رکھ دیجئے۔ پہلے دیندار لوگوں کو دیکھیے تو وہ اس سے خالی نظر نہیں آتے ہیں۔ ہر ایک اپنا اپنا آستانہ لے کے بیٹھ گیا ہے، اور وہ اپنے آستانے کے علاوہ کسی کو بزرگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت ہی کم ایسا کوئی ہوتا ہے کہ دوسرے کی عزت کو، عظمت کو تسلیم کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک نعت خوان دوسرے نعت خوان، ایک عالم دوسرے عالم سے بغض و کینے میں مبتلا ہے۔ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بہت جگہ ایسا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% سب ایسا ہے، 100% کہیں پر بھی نہیں ہے،
نہ دنیا دار 100% غلط ہیں، خراب ہیں، نہ دیندار معاذ اللہ کوئی خراب ہیں۔ اپنے اپنے مقام پہ ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن کم از کم دیندار طبقے میں قصداً ارادتاً جان بوجھ کر اس قسم کی حرکات کا ارتکاب انتہائی افسوسناک ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے دین کو کمزوری حاصل ہوتی ہے، اور خصوصاً جب مسلمان ہوں، جب ہم مسلمان کا نام لیتے ہیں تو مسلمان میں باعمل بھی آ جاتا ہے، بے عمل بھی آ جاتا ہے، کیسا بھی مسلمان ہو انہیں آپس میں پیار، محبت، اتحاد و اتفاق سے رہنا چاہیے۔ اگر آپ اسلام کے اصول دیکھیں کہ اسلام چاہتا ہے کہ لوگ قریب آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جماعت کا وجوب، پھر جمعہ کا تصور، پھر عیدین کا تصور دیا، پھر حج ہے، عمرہ ہے۔ یہ تو جماعت میں محلے والے جمع ہوتے ہیں، جمعے میں کئی محلے والے جمع ہو جاتے ہیں، عیدین میں اور اس سے بڑا زیادہ لوگ قریب آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر حج یا عمرے کا جو اجتماع ہوتا ہے اس میں پورے ورلڈ سے لوگ آئے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک اتحاد و اتفاق نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ پڑوسی کی امداد کرنے کا حکم ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر شوربہ پکاؤ تو تھوڑا سا زیادہ کر دو تاکہ تمہارے غریب پڑوسی کا بھی پیٹ بھر جائے، اور ارشاد فرمایا کہ وہ مومن کامل نہیں جو خود پیٹ بھر کر سو جائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ پڑوسی، یعنی ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ پڑوسی بھوکا ہے یا نہیں جب ہم اس سے رابطہ رکھیں، اس سے محبت اور پیار کا سلوک کریں تو یہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بعض اوقات کچھ شر پسند لوگ ہوتے ہیں جن سے دور رہنا ہی مفید ہوتا ہے، اس پر ہم کلام نہیں کر رہے ہیں، اس کو ہٹائی دیں۔ جیسے کرمنل مائنڈ ہوتے ہیں، کرائم میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، یا ویسے ہی مطلب فتنہ انگیز لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہے مسلمان ہوں، ان سے تو دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو بے ضرر ہیں، اور آپ ان کے ساتھ اگر رابطہ رکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں تو مضبوطی نظر آتی ہے، اور پھر یہی چیز منتقل ہوتی ہے ہماری آگے نسلوں کے اندر کہ وہ بھی اسی طریقے سے یا شیخ اپنی دیکھ والی صورتحال اختیار کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کمزوری ہے، اور ہم پستے چلے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں بہت پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ایک ہمارے ہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی ایک مسلم ملک میں، دوسرا مسلم ملک خاموش رہتا ہے، تو پورے ورلڈ میں ایک بہت بڑی تعداد ہونے کے باوجود آج مسلمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اجتماعی طور پہ نگاہ ڈالنے کے بجائے، کیونکہ اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ یار وہاں ایسا ہو رہا ہے، وہاں ایسا ہو رہا ہے، وہاں ایسا ہو رہا ہے، یوں دیکھتے رہیں گے تو مایوسی بڑھے گی۔ بس یہ دیکھیے کہ میں اپنے ساتھ دوسروں کے معاملے کو کس طرح دیکھ رہا ہوں، اور میں دوسروں کے ساتھ معاملہ کیسے کر رہا ہوں، اس پر اگر توجہ ہو جائے تو پھر کم از کم آپ کے اطراف کے جو کچھ لوگ ہیں وہ آپ کے قریب رہیں گے، پھر وہ اسی طرح اچھی عادات اختیار کرنے کے بعد دوسروں کے ساتھ یہی رویہ رکھیں گے، اور اس طرح یہ دائرہ کار وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم پوری دنیا میں کام کو آگے کرتے چلے جائیں، بلکہ ہمیں یہ مکلف بنایا کہ اپنی ذات کو کم از کم غلط چیزوں سے، آلائشوں سے اور خراب حرکتوں سے، اپنے آپ کو بری عادات سے، برے اخلاق سے دور رکھیں۔ تو جب ہم اس کے لیے خود پریکٹیکل کرنا شروع کریں گے تو پھر جہاں نہ صرف ہماری ذات سنور جائے گی، نکھر جائے گی، بلکہ اس کا اثر دوسروں پر منتقل ہوگا اور وہ بھی برائیوں سے باز آ سکیں گے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 482، اور اس میں ایک طویل حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر میں سے کوئی ایک نماز پڑھائی، نام ذہن میں نہیں رہا۔ ابن سیرین جو اس کے راوی ہیں مزید وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس نماز کا نام لیا تھا لیکن میں بھول گیا۔ تو یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ تو مسجد میں لکڑی کا ایک ستون تھا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، گویا کہ آپ جلال میں تھے۔ اب وہ جلال کیوں تھا، کس وجہ سے تھا؟ سلام پھیر کے آپ کھڑے ہو گئے، 4 رکعت نماز پڑھانی تھی، 2 پہ سلام پھیر کے سرکار کھڑے ہو گئے اور چہرے پہ جلال کے آثار تھے۔ تو آپ کھڑے ہو گئے گویا کہ آپ جلال میں تھے۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور انگلیوں میں انگلیاں ڈالی، اس طرح کر کے آپ کھڑے ہو گئے۔
ڈال دیں اور اپنا دایاں رخسار بائیں ہتھیلی پہ رکھا، اور لوگ تیزی سے چلتے ہوئے مسجد سے باہر نکل گئے، اور لوگ یہ کہتے جا رہے تھے کہ کیا نماز کی مقدار کم ہو گئی ہے؟ لوگوں میں سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے، لیکن وہ آپ سے بات کرنے میں ڈرے، یعنی سرکار جلال میں تھے تو اس وقت مناسب نہیں لگا کہ سرکار سے یہ پوچھیں کہ یا رسول اللہ یہ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھائی ہیں، ہمیں تو 4 کا تعارف حاصل ہوا تھا، یہ کیا مسئلہ ہے 2 کیوں پڑھائی گئیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں ایک لمبے ہاتھوں والا شخص بھی تھا جس کو ذوالیدین کہتے تھے، 2 ہاتھوں والا ذوالیدین، تو یہ ایک ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا تھا ذوالیدین، 2 ہاتھوں والے، تو وہ اسی سے معروف ہو گئے تھے، خرباق ان کا اصل نام تھا۔ تو یہ تھوڑے سے انہوں نے ہمت کی، کہتے ہیں کہ لوگوں میں لمبے ہاتھوں والا ایک شخص تھا، اس کو ذوالیدین کہتے تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھول گئے ہیں یا نماز کی مقدار کم ہو گئی ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کی مقدار کم ہوئی ہے، یعنی میری دانش میں تو میں تو نہیں بھولا ہوں، اور نماز کی مقدار کی کمی کا بھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا اسی طرح ہوا ہے جس طرح ذوالیدین نے کہا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ جب لوگوں سے تصدیق مزید حاصل کر لی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جتنی نماز چھوڑی تھی یعنی 2 رکعتیں وہ پڑھا دیں، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، پھر اللہ اکبر کہا اور پہلے کی طرح یا اس سے لمبا سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا، پھر اللہ اکبر کہا اور پہلے کی طرح یا اس سے لمبا سجدہ کیا، یعنی گویا کہ پہلے 2 رکعت کمپلیٹ کی، سلام پھیرا، پھر 2 سجدہ سہو کیے، پھر آپ نے سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا۔ بس بعض اوقات لوگ ابن سیرین سے اس طرح پوچھا کرتے تھے کہ کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے سلام آخر میں پھیر دیا تھا۔ اس سے ذرا غور کریں، پہلے بھی حدیث مختصر مطلب الفاظ میں ذکر ہو چکی ہے، اور یہ واقعہ 1-2 دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ کی توجہ مبارکہ کو من جانب اللہ، اکابرین نے یہ لکھا ہے کہ من جانب اللہ نماز کی طرف سے ہٹا لیا گیا، اور آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا اور پھر آپ نے بعد میں کمپلیٹ کی۔ تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک یہ خصوصیت بھی تھی کہ اگر آپ 2 رکعت پر سلام مثلا آدھی نماز میں کلام کر لیتے، جیسے 2 رکعت پہ آپ نے سلام پھیر دیا اور پھر لوگوں سے کلام بھی کیا کہ ایسا ہوا کہ جی ہاں ایسا ہوا، تو پھر آپ نے آگے سے ہی نماز سٹارٹ کی ہے، یوں نہیں کیا کہ نئے سرے سے 4 رکعت پڑھا دی ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ اگر دوران نماز کلام بھی کر لیں اس سے آپ کی نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، دیگر جو صحابہ کرام ہیں ان کی نماز کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور عام آدمی کا بھی اگر وہ نماز میں کلام کر لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اس پر کئی دلیلیں مزید موجود ہیں کہ جن کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے نماز کا یہ حکم بیان فرمایا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جتنی نماز ترک کی تھی وہ پڑھا دی، پھر آپ نے سلام پھیرا اور پھر آپ نے 2 سجدے کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی واجب ترک ہو جائے اور نماز کمپلیٹ کر لیں تو آخر میں پہلے سلام پھیریں گے پھر 2 سجدے کریں گے، یہی طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، اور پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں، یہاں مزید کہہ دیں گے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے یہ بھلوایا گیا تھا تاکہ آپ سجدہ سہو فرمائیں، اور یہ جو نماز میں بھول جاتے ہیں ان کے لیے ایک سنت ہو جائے کہ وہ اس طرح نماز کو کمپلیٹ بھی کر لیں اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ پر عمل کی سعادت بھی حاصل کر لیں۔ اور دیگر یہ کہ یہ جو صحف تھا یہ صرف آپ سے متعلق عبادات یا امور میں تھا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تبلیغ دین کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو یا نسیان ہوا ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن پاک کا اتارنا، یہ قرآن خود کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو آپ کے سینہ مبارکہ میں محفوظ کرنا اور اس کو سمجھانا یہ سب ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی جبریل امین نے کوئی بات بیان کی ہو اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس کو بھول گئے ہوں آیت کو اور وہ درج کرنے سے رہ گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طریقے سے وحی
جلی یعنی جو جبریل امین کے ذریعے وحی آیا کرتی تھی، اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو الہامات فرماتا تھا اور آپ لوگوں کو شرعی احکام بیان کرتے تھے، کیونکہ جو بھی شرعی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ قرآن کا حصہ تو نہیں بنا، وہی صرف حصہ بنا ہے کہ جو جبریل امین پیغام لے کر آئے، اور سینکڑوں مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی، یا خواب میں آپ کو یعنی قلب میں الہام ہوا، یا خواب میں دکھایا گیا اور پھر آپ نے شرعی احکام بیان کیے ہیں۔ اسے وحی خفی کہتے ہیں کہ حدیثیں بھی جو ہیں وہ چونکہ سرکار نے اپنے پاس سے بیان نہیں کی، اللہ کے حکم سے بیان ہوئی ہیں، تو ان کو وحی خفی کہتے ہیں۔ تو یہ وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو، جن کا تعلق شرعی احکام سے تھا، اس میں کبھی سہو نہیں ہو سکتا اور نہ ہوا ہے۔ اگر سہو ہوا ہے تو اسی قسم کے معاملات میں کہ کبھی نماز کے اندر معاملہ ہو گیا، اور کبھی ایسا ہوا جیسے ایک روایت آگے آئے گی کہ ایک یہودی نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروا دیا تھا، تو ان دنوں کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات چیزیں بھول جایا کرتے تھے۔ یہ کچھ عرصے تک ہوتا رہا، اور پھر سرکار کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، اور فلاں فلاں کنویں کے اندر اس جادو کر کے آپ کے بال مبارکہ رکھے گئے ہیں۔ وہ پھر آگے آئے گی انشاءاللہ حدیث، تو میں طویل کلام عرض کروں گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ضرور ہوا ہے کہ آپ بھولے ہیں بہت سی چیزیں، لیکن تبلیغ دین کے معاملے میں نہیں۔ اپنے پرسنل کوئی مسائل کہہ لیں یا ذاتی جو عبادات تھیں، ان میں کبھی کبھار ایسا ضرور ہوا ہے، وہ بھی کبھی کبھار کہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، اور اس کے اندر بھی یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزارہ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اب جو کئی حدیثیں آئیں گی ان کے بیان سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیں، مختلف ایسے مقامات کی تعظیم کرنا کہ جن مقامات کا تعلق اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جہاں سنا کہ وہ بیٹھے تھے، تشریف رکھی تھی، یا انہوں نے کہیں نماز پڑھی تھی، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان مقامات پہ جائیں، جیسے غار ثور ہے، غار ہیرا ہے، ہزارہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر نمازیں وغیرہ ادا کرتے ہیں اور قصد و ارادہ کرتے ہیں کہ اس مقام پہ جائیں گے تو برکت حاصل ہوگی۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں کہیں پتہ چل جائے آپ بیٹھے تھے یا اس مسجد میں آئے تھے یا نماز پڑھی تھی، یہی صالحین یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر اولیاء عظام جو 1500 سال میں تقریباً جتنے گزرے ہیں، ان کے بارے میں جہاں جہاں عوام الناس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں آپ نے بہت عرصے تک عبادت کی تھی، یہاں پہ اس کنویں سے آپ نے پانی پیا تھا، تو برکت کے لیے لوگ ان اعمال کو اختیار کرتے ہیں۔ اس میں بسا اوقات ایک جو ہماری ینگ جنریشن ہے خاص طور پر، وہ ضرور کویسچن کرتی ہے کہ کیا اس طرح مقامات کی تعظیم کرنا، حالانکہ یہاں پر ہزارہ سال پہلے کوئی بزرگ بیٹھے ہوں اور آپ ابھی بھی مقام کی تعظیم کر رہے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جس مقام پہ ایک دفعہ کسی بزرگ کے قدم لگ جاتے ہیں یا وہاں پہ وہ کوئی عبادت اختیار کر لیتے ہیں، وہ مقام بابرکت ہو جاتا ہے، اور ہم اس میں اگر کئی سال بعد عبادت کر رہے ہیں تو کیا پھر بھی اس میں برکات ہمیں حاصل ہوں گی؟ اور کیا اس طرح صالحین کے تبرکات کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھنا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب بھی ان حدیثوں سے ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح مقامات کی تعظیم کرنے میں شرک کا کوئی تصور تو نہیں ہے؟ اس کا جواب بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور دیں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں کیونکہ ٹائم کم ہے، یہ حدیثیں بھی ذکر کی جائیں گی، اور کوئی معمولی لوگوں کی طرف سے نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس کی روشنی میں پھر فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔